ہمارے لیے آج کی تلاوت مقدس لوکا کی انجیل اس کے 11ویں باب میں سے۔ تم پر افسوس کہ تم نبیوں کی قبروں کو بناتے ہو اور تمہارے باپ دادا نے انہیں قتل کیا۔ سچ مچ تم گواہی دیتے ہو اور اپنے باپ دادا کے کاموں کی تائید کرتے ہو، کیونکہ انہوں نے تو انہیں قتل کیا اور تم قبریں بناتے ہو۔ اسی لیے خدا کی حکمت نے کہا کہ میں نبیوں اور رسولوں کو ان کے پاس بھیجوں گا، وہ ان میں سے بعض کو قتل کریں گے اور ستائیں گے، تاکہ سب نبیوں کے خون کی جو بنائے عالم سے بہایا گیا اس پشت سے جواب دہی کی جائے، ہابل کے خون سے لے کر اس زکریا کے خون تک جو قربان گاہ اور ہیکل کے درمیان ہلاک ہوا۔ ہاں، میں تم سے کہتا ہوں کہ اس پشت سے جواب دہی کی جائے گی۔ اے علماء شرع، تم پر افسوس کہ تم نے معرفت کی کنجی چھین لی۔ تم آپ داخل نہ ہوئے اور داخل ہونے والوں کو بھی روکا۔ اور جب وہ وہاں سے نکلا تو فقیہ اور فریسی اسے بے طرح چمٹنے اور دک کرنے لگے اور اس کی گھات میں رہے تاکہ اس کے منہ کی کوئی بات پکڑیں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ مسیح یسوع میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں اور پیارے بچوں، آپ سب کو کراچی پاکستان سے شوکت بھٹی کا سلام و پیار پہنچے۔ آج کی انجیل مقدس کی تلاوت بمطابق مقدس لوکا 11ویں باب کی 47ویں تا 54 آیت تک پڑھی اور سنی گئی۔ آج کی تلاوت کی سنہری آیت یہ ہے کہ سب نبیوں کے خون کی اس پشت سے جواب طلبی کی جائے گی، ہابیل کے خون سے لے کر زکریا کے خون تک۔ میرے عزیزو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 18 اکتوبر کو عالمگیر کلیسیا نے مقدس لوکا انجیل نویس کی عید بڑے عقیدت سے منائی۔ یہ مقدس لوکا ہی ہے جس نے خداوند یسوع المسیح کی پیدائش اور اس کے بچپن کے واقعات مفصل لکھے اور پھر معجزات اور تعلیمات کو رقم کیا، اور اب 11ویں باب میں خداوند یسوع المسیح کے بشارتی اور زمینی زندگی کے آخری سفر کے واقعات کا آغاز کیا۔ دیگر اناجیل کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ اس سفر کا آغاز تبدیلی صورت کے پہاڑ یعنی تابور سے ہوا اور اس کا اختتام کلوری کے پہاڑ پر ہوا۔ تابور پر خداوند یسوع مسیح کی صورت نورانی ہو گئی اور کلوری پر اس کا چہرہ بجھ گیا۔ پہاڑ پر نہ صرف خداوند یسوع مسیح کی صورت بدلی بلکہ اس کا انداز بھی بدل گیا۔ وہ نجات کے کام کو فوراً سے پیشتر انجام دینا چاہتا تھا۔ وہ خدا کی بادشاہت کی خوشخبری جلد از جلد عام کرنا چاہتا تھا، لیکن لوگ بالخصوص فقیہ اور فریسی معجزات سے زیادہ اس کے منہ سے نکلے ہوئے ہر کلمے کو سن کر اسے تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے۔ انہوں نے اس کے معجزات کو رد کیا، اس کی تعلیم کو بھی رد کر دیا، لیکن اس کے منہ سے نکلے ہوئے ایک ایک لفظ کو غور سے سنا، اسے نفرت، حقارت اور حسد کی کسوٹی پر پرکھا تاکہ ان کو بنیاد بنا کر اسے ہلاک کرے۔ اب وہ اپنے مقصد کے حصول کے لیے انہوں نے مکر و فریب کے جال بچھا دیے۔ خداوند یسوع مسیح ان کی ہر چال سے واقف تھا۔ 11ویں باب کی 27ویں آیت میں لکھا ہے
کہ ایک فریسی نے اسے اپنے گھر کھانے پر بلایا، اس کے لیے چاشت تیار کی، اور خداوند یسوع مسیح نے اس کے گھر داخل ہوا، کھانے پر بیٹھا، لیکن کھانا کھانے سے پہلے دستور کے مطابق پانی سے ہاتھ نہ دھوئے، کیونکہ وہ انہیں بیرونی صفائی سے زیادہ اندرونی صفائی کی اہمیت بتانا چاہتا تھا۔ تن اجلا نہیں، من اجلا ہونا چاہیے، یہ سکھانا چاہتا تھا، اور انسان کی بنائی ہوئی بیجا فرسودہ رسومات کا بوجھ لوگوں پر نہ ڈالیں، یہ انہیں سکھانا چاہتا تھا، کیونکہ فقیہ اور فریسی اسرائیل کے جھوٹے چرواہے تھے جو غلے کا کھانا خود کھا جاتے تھے، دیکھ بھال کرنے کے بجائے اپنی پرورش کر رہے تھے، بھیڑوں کو ٹھیک کرنے کے بجائے ان کی کھال اتار رہے تھے، انہیں ذبح کر رہے تھے، ٹوٹے ہوئوں کو نہ باندھ رہے تھے، لنگڑوں کو اچھا نہیں کر رہے تھے، کھوئی ہوئوں کو ڈھونڈتے بھی نہ تھے بلکہ بکھیر دیا تھا۔ خداوند یسوع مسیح ان کے لالچی دل سے واقف تھا، ان کے دکھاوے کے ایمان سے آگاہ تھا، ان کی فریبی اور دکھاوے کی محبت کو بھی جانتا تھا، وہ ان کے گناہ آلودہ زندگی سے بھی واقف تھا، وہ یہ بھی جانتا تھا کہ وہ سچائی کے منکر ہیں، وہ جانتا تھا کہ ان کے ہاتھ خون آلودہ ہیں، نبیوں کے قاتل۔ وہ نہ صرف خدا کے منکر ہیں بلکہ نبیوں کے قاتل بھی ہیں۔ خداوند یسوع المسیح یہ خوب جانتا تھا، اس لیے اس نے ان سے سختی سے کہا اور انہیں آگاہ کیا کہ وہ خدا کی بادشاہت میں داخل نہ ہوں گے، اور وہی ہیں جو دوسروں کو بھی داخل ہونے نہیں دیتے۔ اس نے انہیں نبیوں کا قاتل کہا۔ میرے عزیزو، زیتون کے باغ اور یوسفات کی وادی کی راہ میں آج بھی 4 عظیم الشان سفید مقبرے بنائے گئے ہیں۔ یہ قبریں زکریا، حجائی، ملاکی اور ابی شالوم کے ہیں جنہیں ناحق مارا گیا۔ خداوند یسوع مسیح نے حابل اور زکریا کا نام لیا کیونکہ یہ دونوں خدا کی قربان گاہ کے سامنے قتل کیے گئے۔ نبیوں اور رسولوں کے قتل کا سلسلہ تھما نہ، بلکہ خود خداوند یسوع المسیح کو بھی مصلوب کرنے میں یہی پیش تھے۔ پھر استفنس میں یعقوب اور بے شمار خدا کے نام لیوا ان کی نفرت کا شکار بنے، اور خداوند یسوع مسیح نے انہیں آگاہ کیا تھا کہ ہر نبی کے خون کا بدلہ ان سے لیا جائے گا۔ میرے عزیزو، جو نبیوں کی بات نہیں مانتے، جو خدا کے بھیجے ہوئوں کی بات کو قبول نہیں کرتے، ان پر الزام لگاتے ہیں، ان کو قصوروار ٹھہراتے ہیں، ان کا قتل کرتے ہیں، آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ آج بھی خدا کے ممسوحوں کو، خدا کے بھیجے ہوئوں کو، خدا کے مسح کیے ہوئے لوگوں کو لوگ آج بھی نفرت سے دیکھتے ہیں، ان پر طرح طرح کے الزام لگا کر ان کا قتل کرتے ہیں، ان کی شخصیت کا قتل کرتے ہیں، ان کی ذات کا قتل کرتے ہیں، ان کی عزت و وقار کا قتل کرتے ہیں۔ اور تاریخ شاہد ہے کہ سن 70 میں فقیہ اور فریسیوں کی ساری شان و شوکت جاتی رہی۔ رومی فوجوں نے ہیکل کو ڈھا کر برباد کر دیا، یروشلم کی فصیل توڑ دی گئی، شہر کو آگ لگا دی گئی، قتل عام ہوا، در و دیوار خون میں لت پت ہو گئے اور شہر ویرانہ بن گیا۔
ان کا قصور بس یہی تھا کہ انہوں نے خدا یسوع کو اپنا نجات دہندہ نہ مانا، اپنا مسیحا نہ مانا، خدا کے کلام کو رد کیا، توبہ نہ کی، خدا کی گلے کو رد کیا۔ آج کی انجیل مقدس ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم خدا کی بادشاہت کی خوشخبری کو سنیں، کلام مقدس کو سنیں، خدا یسوع مسیح کی تعلیم پر اپنا کان لگائیں، اس کی تعلیم کو دل سے مانیں، اس پر عمل کریں، انجیل کو عام کریں، خدا یسوع مسیح کے حکموں پر چلیں اور خدا کی بادشاہت میں داخل ہوں۔ دوسروں کے لیے رکاوٹ نہ بنے بلکہ دوسروں کو داخل ہونے میں مدد دیں۔ آج کی انجیل مقدس ہمیں یہی بتاتی ہے کہ خدا کو، خدا یسوع المسیح کو، اس کے کلام کو، اس کی انجیل کی خوشخبری کو دل سے قبول کریں، اس کے حکموں پر عمل کریں اور خدا کی بادشاہت میں داخل ہونے کے لائق بنیں۔ خدا ہم سب کو برکت دے، آمین۔